السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے نیو چینل اسلامک قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے، سب سے بڑا معرکہ ہے۔ قیامت کے دن تک جتنے بڑے معرکے آئیں گے ان میں سب سے بڑا معرکہ بدر ہی رہے گا، کیونکہ جو بات اس معرکے میں لڑنے والوں کے لیے آئی ہے وہ کسی کے لیے نہیں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے بدر کے ساتھیوں کے لیے فرمایا، جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہی بدر والوں کے لیے کہا گیا اور کسی کے لیے نہیں کہا گیا۔ شب جمعہ تھی، 16 رمضان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ لوگ مر گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی بات ان 313 کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کسی کے لیے نہیں کہی، صرف ان 313 کے لیے فرمائی کہ یہ 313 اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کا اثاثہ ہیں۔ اگر یہ شکست کھا گئے تو تیرا نام دنیا میں نہیں رہے گا۔ ہجرت کا پہلا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک ریاست کی شکل قائم ہو گئی۔ قریش نے مٹانے کے لیے تیاری شروع کی اور ابو سفیان کو بھیجا کہ ہر گھر سے عورتوں نے سونے کے زیور دے دیے کہ جا کر ہتھیار خرید کر لاؤ، ہم مدینہ والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ 40 آدمی کا قافلہ جب شام سے واپس آیا تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا تو خبر ملی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان کے اس قافلے کو روکا جائے، کیونکہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، ان پر قبضہ کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ یہ آپس میں فیصلہ ہوا تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا، چلو بھائی کوئی تیاری نہیں، کوئی اس کے لیے اعلان جنگ نہیں۔ فرمایا 3 میل کے دائرے میں جس کی جو سواری ہے ساتھ لے لو، باقی ویسے ہی چلو، کیونکہ صرف 40 لوگوں کو روکنے کا مسئلہ تھا۔ تو 313 آدمی، 2 گھوڑے، 7 یا 70 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 40 لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب آپ تھوڑا سا سفر طے کر گئے تو ابو سفیان بھی فضا سونگ رہا تھا کہ کبھی مدینے والے ہم پر حملہ نہ کر دیں، تو کبھی دائیں کبھی بائیں خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے۔ مدینے والے نکلے کہ نہیں نکلے۔ ایک کنویں پر پہنچے تو وہاں اونٹ کی لید مینگنیاں پڑی تھیں، تو جب اسے اٹھا کر ابو سفیان نے جب توڑا تو اس میں گٹھلی نکلی۔ یہ یثرب کی گٹھلی تھی۔ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے۔ اس وقت اس نے اپنے قافلے کا رخ بدلا اور ایک لمبا چکر لے لیا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے میں پکڑا جاؤں، جا کر مکہ میں اعلان کر دو ہمارے قافلے کی خیر نہیں۔ اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکے میں آگ لگ گئی اور سارے جنگ کے لیے تیار۔ ان میں کچھ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے اور کچھ جنگ کے لیے تیار تھے۔ حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنی قوم کے پریشر میں آ کر وہ بھی ساتھ نکلے۔ جب کچھ سفر طے ہو گیا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم مدینے والوں کے خطرے سے نکل گئے، لہٰذا تم واپس آ جاؤ، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں لونڈیاں نچوائیں گے، شراب پئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، اپنا جشن منائیں گے، تب ہم واپس جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے نزدیک پہنچے تو ادھر 313 اور ادھر 1000 ہیں۔ یہاں آ کر پتہ چلا یہاں تو ابو سفیان ہے، ابو جہل نہیں ہے، ہمارے پاس تو تیاری نہیں۔ کچھ گھبرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بولو بھائی کیا کریں، واپس چلیں یا آگے بڑھیں؟ واپس جاتے ہیں تو سارے عرب میں اسلام کا رعب اٹھ جاتا ہے اور قریش کی تھاپ بیٹھ جاتی ہے، لیکن مدینہ والوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نہیں۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا کریں؟ تو ایک صحابی اٹھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قربان ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ آپ تک پہنچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے لڑنا ہے ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اگر مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کفار کا کام تمام کر دے۔ اے اللہ اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ قابل غور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل سرمایہ یہ 313 تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں لا کر کھڑے کر دیے، تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی، مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور اہم تھی اور اللہ کو پسند بھی۔ یہ دعا بدر کے میدان میں کی گئی۔ رحمان کے بندے شیطان کے ساتھی آمنے سامنے آ گئے، موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے اپنا آپ سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو،
پھر دعا کرو۔ اس شان سے دعا کی گئی تو اللہ ناممکن کو ممکن کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قبول کی، اللہ نے قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، ایک ایک کا نام لے کر بتایا۔ اگلے دن صحابی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی رکھ کر بتایا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، اسی جگہ ان کی لاشیں گری تھیں۔ اگلا جمعے کا دن تھا۔ صفحہ درست فرمائی، اس جگہ میں مسلمانوں کے 6 مہاجرین اور 8 انصار شہید ہوئے، ٹوٹل 14 اس جنگ میں مسلمانوں کے شہید ہوئے اور قریش کے 70 مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ حملہ نہ کریں تم نے حملہ نہیں کرنا، جب تک قریب نہ آئیں تیر نہیں چلانا، کیونکہ ہتھیار تھوڑے تھے۔ ادھر سے عتبہ نکلا اور ادھر سے شیبہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ یہ عجیب جنگ تھی، ادھر بھائی ادھر بھائی، ادھر بھانجا ادھر ماموں، ادھر بڑا بھائی ادھر چھوٹا بھائی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنگ کے مسلمانوں کو کہا جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ نے پہلی بار ہی میں عتبہ کا سر اڑا دیا، حضرت علی نے ولید کا سر اڑا دیا، حضرت شیبہ نے تلوار ماری تو وہ عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا تو وہ گر پڑے، تو دونوں چاچا بھتیجے مل کر شیبہ کا بھی سر اڑا دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر کہنے لگے میں شہید ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو شہید ہے اور میں گواہ ہوں۔ جب یہ 3 گرے تو ابو جہل نے کہا انہوں نے جلد بازی کی، حملہ کرو، گھبراؤ نہیں۔ ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور پھینکی، سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی۔ جنگ سے پہلے ہوا کا جھونکا آیا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوا کا جھونکا آیا، پھر پوچھا حضرت علی نے یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ جنگ لڑنے آئے ہیں۔ جب تم نے رب کو پکارا تو اللہ نے کہا وہ 1000 ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو تمہاری طرف سے لڑیں گے۔ پہلے بھی فرشتے آسمان سے اترتے رہے، آج بھی اترتے ہیں، لیکن یہ فرشتے لڑنا نہیں جانتے تھے۔ یہ پہلے فرشتے تھے کہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں لڑنا تھا۔ ان فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ اللہ انہیں لڑنے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ پہلے تلوار تم نے گردن پر مارنی ہے، اگر گردن سے ہٹا ہو تو ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ کٹے گا تو گرفتار ہو جائے گا، گردن کٹی تو دنیا سے فارغ ہو جائے گا۔ کتنے ہی صحابیوں نے بتایا کہ میں نے تلوار اٹھائی اور میری تلوار سے پہلے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ فرشتے پہلی بار جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آئے۔ جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدر کی جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا آسمانوں میں فرشتوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو بدر میں لڑے۔ چند گھڑیاں گزری تھیں کہ قریش کے قدم اکھڑ گئے۔ حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ اونٹ پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین پر لگتے تھے اور وہ اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے، تو حضرت عباس کو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی نے بازو باندھ کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا اے بھتیجے اس نے مجھے نہیں پکڑا، زمین و آسمان میں کوئی ایسی طاقت تھی جس نے میرے ہاتھ باندھ کر اسے رسی پکڑا دی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تیری مدد کی۔ یہ پہلی جنگ تھی کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اللہ قرآن میں سورہ انفال میں فرماتا ہے ہرگز نہ کفایت کریں گی تم سے تمہاری جماعتیں کچھ بھی اگرچہ زیادہ ہوں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے کے لیے صرف نہ تھی۔ جب بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد اللہ کے نیک بندوں کے لیے ضرور بھیجی جائے گی، جس کی بڑی مثال 1965 کی جنگ ہے۔ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور میرے ابو 1965 کی جنگ کے واقعات بہت جوش و خروش کے ساتھ سناتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ جب ایوب نے تقریر کی کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والوں اٹھو، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ غیبی مدد کی مثال انڈیا کے حکمران بھی دیتے تھے کہ کوئی تو ہے جو ان مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور وہ مدد کسی اور کی نہیں اللہ کی تھی۔ ہماری تحریک کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک عظیم ترین دن 6 ستمبر 1965 کا دن تھا جب ایوب خان نے تقریر کی کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والوں اٹھو، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ ہندوستانی حکمران ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔
آپ یقین کریں کہ پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل پڑی۔ انڈیا کے پاس بہت زیادہ ہتھیار اور مسلمان جنگ کے لیے تیار نہ تھے۔ 1965 میں ایسے واقعات رونما ہوئے جن کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بھارت والوں نے سوچا کہ اچانک حملہ کر کے ہم پاکستان پر قبضہ کر لیں گے، لیکن لاہور اور سیالکوٹ کے لوگوں نے انہیں ایسے چنے چبوئے کہ ان کا ذائقہ آج بھی ان کی نسلیں یاد کرتی ہوں گی۔ ایوب نے اعلان کیا تھا کہ جس کا آگے پیچھے رونے والا کوئی نہیں وہ جنگ میں آ جائے، لیکن ماؤں نے اپنے بیٹے اور بہنوں نے اپنے بھائی جنگ کے لیے پیش کر دیے۔ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ملک میں مسلمان بہن بھائی سیلاب کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پاکستان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ معلوم نہیں اللہ کس کی دعا قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔